حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث کے الفاظ پڑھ دے رہا ہوں، خیر نہ سمجھ پر اس کا معنی بتا دوں گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: یا معاشر الشباب من استطاع الى السماء فصبهن 7 سماوات اغض للبصر وحاصر للفرج من لم يستطع عليه بالصوم، یعنی کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت و قوت و اختیار رکھے اسے چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ وہ نکاح کو نیچی رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتا ہے، اور جس کے پاس اتنی استطاعت طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں آج شادی بیاہ کے نام پر لوگوں کو بہت زیادہ عمر تک انتظار کرتا ہے کہ میری لڑکی پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا بھی نوکری نہیں پایا، یہ نہیں پایا، وہ نہیں پایا ہے، طرح طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک بات سناؤں، ایک بات بتاتا ہوا چلوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ما حق المرأة على الزوج، ما حق المرأة على الزوج، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ جب شوہر کھائے تو اپنی بیوی کو کھلائے، جب پہنے تو اپنی بیوی کو پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، یعنی ضرب خفیف کی اجازت تو ہے بعض صورتوں میں، لیکن چہرے پر مارنے کی کوئی اجازت نہیں۔ کبھی کبھی غصے میں آتے ہیں نا، ایک آدھ دو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں اپنی بیوی کا اور اپنی اسی کو مردان کی سناتے ہیں، لیکن سنو، ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی آنے سے جب انکار کرتی ہے نا، تو اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے رات بھر لعنت و ملامت بھیجا کرتے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تمہیں اس گھر سے نہیں نکلنا ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حکم کی تابعداری کرے، ارشاد کی تکلیف کرے۔ لیکن آج اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے وصیت کیا: میں پردیس کمانے کے لیے جا رہا ہوں، جب تک میں پردیس سے واپس نہ ہو جاؤں تم گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اللہ اکبر۔ قدم نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم باہر اپنے حاجت کے لیے بازار مت جانا، مطلب کہ کہیں اور مت چلی جانا میرے اجازت کے بغیر۔ اسی سارے ملت اسلامیہ، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا چل دیا پردیس، لیکن تو 4 مہینے کا عرصہ جیسے ہی گزرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر، ان کی کنیز کی نوکرانیوں پر قربان جائیے، اور اس کا شوہر نے عرض کیا میں پردیس جا رہا ہوں کمانے کے لیے، تم اپنے قدم کو باہر سے باہر نہ نکالنا۔ 4 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اسے خبر لگی ہے، اسے خبر لگ، اس سے معلوم ہوا کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت مجبور ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے اگر میں اپنے قدم کو گھر سے باہر نکال رہی ہوں تو اپنے شوہر کی حکم کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک عورت ایک قاصد کو، ایک شخص کو آقا کی بارگاہ میں بھیجی، بھیجنے کے بعد عرض
کرتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے وہ شخص اس عورت سے کہہ دو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرے اللہ اکبر کبیرہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے اس کے بعد کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کا خبر آتا ہے وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے دوسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد کو بھیجتی ہے ایک قاصد کو بھیجتی ہے ایک شخص کو بھیجی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس عورت سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اپنے شوہر کی آقا کی فرما برداری کرے عزیزان ملت اسلامیہ نوبت کہاں تک پہنچی ہے اس کے گھر والوں نے اس کے خاندان والوں نے اس کے رشتہ دار والوں نے اس کے باپ کو تجہیز تسلیم کر دیا ہے شہر خاموشہ پہنچا دیا ہے قبرستان میں پہنچا دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور اپنے باپ کے آخری چہرے کا دیدار نہیں کر پاتی ہے لیکن جب اس کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اس عورت کو خوشخبری سنائی اور